بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پڑھانے والے ایک استاذ انتہائی سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسہ میں داخلہ لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا، جی الحمدللہ۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورہ ملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورہ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورہ نحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جوں وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا، اور ساتھ ہی کسی غلطی کے بغیر سورہ بقرہ بھی زبانی سنا ڈالی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بیٹے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، جی الحمدللہ۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لیتے آئیے گا۔ بچے کے جانے کے بعد میں حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کرا دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استعجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران و ششدر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورہ یاد کر لے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ مکمل کرے گا، ہم جمعہ کو اس کی پسند کی جگہ جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، عورت سماج کا نصف حصہ ہے، بلکہ بعض لوگ تو عورت کو مکمل معاشرہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر نصف معاشرہ عورت پر مشتمل ہے تو دوسرا نصف بھی اسی کا پیدا کردہ اور اسی کا تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ اگر عورت صالح ہو تو معاشرہ صالح ہوتا ہے، اور اس کے فاسد ہونے سے معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی نیک بنیں اور اپنے بچوں کو دینی تربیت ضرور دیں۔ اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے دینی بھائی اور بہنوں،
یہ واقعہ گھر کی عورتوں کو ضرور سنائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔